بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے ورود جہنم، یعنی جہنم میں داخلہ۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اور کوئی نہیں تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس پر، یعنی تم میں سے کوئی نہیں ہے جو جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر کہ وہ اس کو لازم مقرر کرے، پھر بچائیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے، یعنی اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس جہنم سے بچائیں گے جو اس سے ڈرتے رہے، اور چھوڑ دیں گے گناہگاروں کو اس میں اوندے گرے ہوئے، یعنی گناہگاروں کو اس کے اندر ہی چھوڑ دیں گے، یعنی جہنم میں۔ حضرت ابو سیما رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورود جہنم کے بارے میں ہمارے مابین اختلاف پیدا ہوا۔ بعض حضرات کہتے تھے جہنم میں مومن داخل نہیں ہوگا، جبکہ بعض حضرات کہتے تھے کہ ابتداً سبھی کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، پھر مومنین و متقین کو اس سے نجات دے دی جائے گی۔ میری ملاقات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان سے یہ بات دریافت کی تو انہوں نے اپنے کانوں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہر نیک و بد جہنم میں داخل ہوگا، تاہم جہنم کی آگ مومن کے لیے معتدل اور ٹھنڈی ہو جائے گی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی، حتیٰ کہ جہنم مومنین کی ٹھنڈک کی وجہ سے چیخ اٹھے گی۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر بچائیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے اور چھوڑ دیں گے گناہگاروں کو اس میں اوندے منہ۔ لفظ ورود کی تفسیر میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی نہیں تم میں سے جو نہ پہنچے گا، اور انتم لہا واردون وغیرہ آیات میں لفظ وارد سے کیا مراد ہے، اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ورود بمعنی دخول ہے، یعنی داخل ہونا، یعنی ابتداً تمام لوگ جہنم میں داخل ہونا پڑے گا اور پھر اس میں سے گزر کر مومن حضرات جنت میں چلے جائیں گے اور کفار و فجار جہنم میں رہ جائیں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع بن ازرق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انتم لہا واردون، تم کو اس پر پہنچنا ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 ہے، 98 کا ترجمہ ہے، کے بارے میں دریافت کیا کہ ہم جہنم میں داخل ہوں گے یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب مرحمت فرمایا مجھے اور تمہیں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم اس سے نکل بھی سکیں گے یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی تفسیر میں منقول ہے کہ ہر ایک کو اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی داخل ان تمام آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ورود بمعنی دخول ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کو راجح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ورود سے مراد مرود ہے، یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنا، یعنی تمام لوگ جہنم کے اوپر بچھائے گئے پل صراط سے گزریں گے، نیک لوگ تو اس پر سے صحیح سلامت گزر کر جہنم میں چلے جائیں گے، جبکہ گناہگار اس پر سے جہنم میں گر پڑیں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی تفسیر میں منقول ہے کہ تم سب جہنم پر موجود پل صراط پر وارد ہوگے۔ حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورود بمعنی مرور ہے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، کیا آپ نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ ہمیں جہنم میں وارد کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، لیکن جب تم آگ پر سے گزرے اس وقت آگ بجھی ہوئی تھی۔ حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آگ مومن سے کہے گی اے مومن گزر جا، بس تیرے نور نے میرے انگارے بجھا دیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے جو صحابہ بدر و احد میں شریک ہوئے
وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے یہ نہیں سنا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی یہ بھی تفسیر منقول ہے کہ اس سے مراد کافر ہیں نہ کہ مومن، جبکہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ورود کا معنی ہے جہنم کے قریب اس کے کنارے پر پہنچنا۔ مطلب یہ کہ چونکہ لوگ موضع حساب میں داخل اور حاضر ہوں گے جو جہنم کے قریب ہوگا، گویا کہ لوگ جہنم پر حاضر ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اس سے نجات عطا فرما کر جنت میں بھیج دیں گے اور کفار اس جہنم کی نظر ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب پہنچا مدین کے پانی پر، یعنی جب مدین کے پانی کے قریب حاضر ہوئے نہ کہ اس میں داخل ہوئے، حضرت ابو بصرہ عمرو بن شرزیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر کی طرف تشریف لے گئے اور کہنے لگے اے کاش میری والدہ مجھے نہ جانتی۔ ان کی زوجہ کہنے لگی آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ آپ کہنے لگے کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نہیں بتا دیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، اور یہ نہیں بتایا کہ ہم اس سے بچ جائیں گے یا نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی سے کہا تم تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ تم جہنم پر وارد ہوگے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ اس نے پھر پوچھا کیا تم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم اس سے بچ جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ یہ کہنے لگے تب انسان کیسے ہنس سکتا ہے؟ اس کے بعد انہیں موت تک کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے گناہگار مومنین کے لیے شفاعت کہاں کہاں ہوگی۔ شفاعت کے منکر بتی آپ کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا اس امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو رجم کا، دجال کا اور مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کا، عذاب قبر کا، شفاعت کا اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد اس میں سے نکلنے والوں کا انکار کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے شفاعت کو جھٹلایا اور اس کا شفاعت میں کوئی حصہ نہیں، اور جس نے حوض کوثر کو جھٹلایا اس کا حوض میں کوئی حصہ نہیں۔ شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے ثبوت۔ حضرت شبیب بن ابی فضالہ المکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس شفاعت کا تذکرہ ہوا تو ایک آدمی کہنے لگا ابو نجید تم وہ احادیث بیان کرتے ہو جن کی قرآن میں کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے اور اس سے فرمانے لگے کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قرآن میں تمہیں کہیں ملا ہے کہ عشاء کی 4 رکھتے ہیں، مغرب کی 3، فجر کی 2 اور ظہر عصر کی 4 رکھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ سب کچھ ہم سے نہیں سیکھا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے؟ کیا تمہیں قرآن میں ملا ہے کہ 40 درہموں میں 1 درہم زکوٰۃ کا ہے، اتنی بکریوں میں 1 بکری، اتنے اونٹوں میں 1 اونٹ زکوٰۃ کا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں قرآن میں یہ تو مل جائے گا کہ بیت اللہ کا طواف کرو، لیکن یہ مل سکتا ہے کہ 7 چکر لگاؤ اور مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھو؟ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ کیا تم نے ہم سے نہیں سیکھا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے تم کو رسول سو لے لو، جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اللہ کا رسول جو تمہیں چیز بتائے اس کو کرو اور جن سے انکار کرے اس سے مت کرو۔ اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں سیکھی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں۔ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی بھر کر شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اے رب انہوں نے گمراہ کیا بہت لوگوں کو، سو جس نے پیروی کی میری سو وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا سو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ تلاوت فرمائی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور فرمایا امتی امتی ثم بکی بکی فقال اللہ یا ابراہیم فقال اللہ یا جبرائیل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، میری امت، پھر آپ رو دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آپ کو آپ کی امت کے متعلق عن قریب راضی کر دیں گے، غمگین نہیں کریں گے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے لیے اتنی شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب مجھ سے پکار کر پوچھے گا اے محمد آپ راضی ہو گئے؟ تو میں عرض کروں گا جی ہاں اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی امت بخشوانے پر شفاعت کو ترجیح دی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب نے مجھے اس بات میں اختیار دیا تھا کہ یا وہ میری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ میری ایک تہائی امت کو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیں یا شفاعت کی اجازت عطا کر دیں۔ تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا جو میری امت میرے بات کرے گی، اور میں نے وہ بھی دیکھا کہ یہ ایک دن دوسرے کا خون بہائیں گے، مجھے اس سے بہت ملال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے جیسا کہ گزشتہ امتوں کے بارے میں ہو چکا ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت عطا فرما دی۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد میں نے جس نبی و رسول کو بھی بھیجا اس نے مجھ سے ایک دعا کی اور میں نے اس کی وہ دعا قبول کر لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مانگیں، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ میں نے عرض کیا میری دعا یہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں شفاعت کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ شفاعت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کہوں گا اے اللہ مجھے وہ شفاعت عطا فرمائے جو میں نے آپ سے مانگی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، اور میری بقایا امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ امت کے گناہوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت اختیار فرمائی۔ اس کے متعلق حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے وہ دیکھا جو میرے بعد میری امت کرے گی تو میں نے ان کے لیے شفاعت کو اختیار کیا، ڈھیلوں اور درختوں کی تعداد کے برابر شفاعت ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا میں اب قیامت کے دن زمین پر موجود درختوں اور ڈھیلوں کی تعداد کے برابر شفاعت کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔